جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بجٹ کی خبریں ہیں جو کہ آپ کے سامنے اب تک آ چکی ہیں۔ بجٹ کو ہم نہ تو اس وقت جس طرح کا بجٹ آیا ہے اس کو ہم انتخابی بجٹ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی انقلابی بجٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ریئلسٹ بجٹ البتہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ اناؤنس ہوا ہے، اور اس طرح کے حالات میں شاید اسی بات کی توقع بھی تھی۔ اس کے اوپر اس کے کچھ اہم نکات ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان جو سیاسی جماعت بنی ہے کل، ہم نے کل اس پہ بات کی تھی، اور آج بھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا پنجاب کے اندر استحکام پاکستان جماعت جو ہے وہ حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہوگی۔ حکومت بنانے کی پوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیت جائیں گے، وہ میکنگ اینڈ بریکنگ میں ہوں گے، اور کیا جو ہے وہ امکانات وزارت اعلیٰ کے جو ہیں وہ استحکام پارٹی کے پاس ہی آئے گی، کوئی سچویشن ایسی بنے گی، یا پی ایم ایل این کا اپنا کوئی پی ایم ایل این اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ استحکام پاکستان کے ساتھ مل کر اپنا کو جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سامنے لا سکیں گے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہوا ہے اس میں پی ایم ایل این تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، جس کے تقریباً اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کیوں اتنا اہم الیکشن تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پہ بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو لارجر پکچر کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ پاکستان کی اس وقت جو آج جو بجٹ آیا، اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے کے لیے، خاص کر کے جو گریڈ 1 سے 16 یعنی 1 سے 16 تک کا ہے، اس کے اوپر انہوں نے رکھا ہے، اور اس کو 35% اضافہ، اور 16 سے اوپر جو ہے وہ 30% اضافہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اچھا، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کہ کتنے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ اب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشنز شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ کافی اہم خبر ہے، اور یہ 9 مئی کے بعد یہ جو صورتحال ہے یہ سامنے آئی ہے۔ یہ جو تنخواہ دار طبقے کی بات ہے تو یہ اچھا ہو گیا۔ کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستحق افراد کے لیے جو ہے آٹے، چاول، چینی اور دال وغیرہ کے اوپر جو ہے سبسڈی بھی دی جائے گی، یعنی کہ راشن کارڈ وغیرہ جو اس طرح کا کچھ سسٹم ہوگا، یا اس کا کوئی سسٹم ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لیے جو 35 ارب رکھے گئے ہیں۔ صحافیوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ ان کے لیے ان کی ہیلتھ انشورنس کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان نے رقم رکھی ہے، اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں خود جانتی ہوں بہت سارے صحافیوں کو، ایک تو صحافتی اداروں کے اندر جو ہے وہ تنخواہیں ٹائم پہ نہیں آتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اتنے زیادہ ویل آف بھی نہیں ہوتے صحافی جتنا کہ نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کہ ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ایک ریلیف ملنا چاہیے تھا، جو کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 1 ارب روپے کی صورت میں جو ہے وہ ملے گا صحافیوں کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ویمن امپاورمنٹ کے لیے 5 ارب رکھے گئے ہیں، 5 ارب جو ہیں وہ پرائم منسٹر یوتھ اسکل پروگرام کے لیے۔ یہ سب ہر وقت ہر دفعہ جو ہے اس طرح کی اسکیمز آتی ہیں، لیکن اس کو کس طرح سے آپ نے بڑھانا ہے، کس طرح سے آگے لے کے جانا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور کیا یہ ایسا ہو سکے گا کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ یہ حکومت چاہے چلی جائے گی، یہ ظاہر ہے چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو نگران حکومت آئے گی وہ اگلے 3-4 مہینے میں اس کو انتخابات کروانے ہیں، تو وہ کیسے کروائے گی، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہوگا۔ اور پرائس کنٹرول ہو یا ایک گورننس کے ایشوز ہوں، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں، لیکن بجٹ کا اصل فائدہ جو ہے وہ اس کا جو نقصان یا فائدہ کہنا چاہیے، وہ اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ رکھا جاتا ہے کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کچھ ریلیف مل جائے اس تنخواہ دار طبقے کو، اور اسی طرح سے منیمم جو سیلری ریز ہے وہ بھی 30,000 روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے، اور جو پینشنز ہیں اس میں بھی 17% اضافہ یا 17.5% اضافہ، جو تقریباً 17% وہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کی صبح میں نے ایک صورتحال دیکھی، اور ان کے بارے میں ان کے جو بہت عرصے سے ان کا یہ مسئلہ چل رہا ہے،
یہ مسئلہ ایسا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جن کا آواز اور سے تعلق رہا ہے، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو ایک طویل عرصے تک جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ ان کو انٹرٹین کر سکیں، وہ ملازمین بزرگ ہمارے شہری جو ہیں وہ اس وقت روڈز کے اوپر ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ موجودہ حکومت نے یہ مسئلہ حل کیا، پرانی حکومت نے کیا، مگر موجودہ حکومت یوں ذمہ دار ہے کہ اس کو ابھی تک حل نہیں کیا، تو اس کو ان کو حل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا پولیٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر بھی، اور جو آپ کے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اوپر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بڑھا دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام ایسے لوگ جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ گلوریفائی کر کے پیش کیا یا انسائٹمنٹ کی، یا پھر انہوں نے انسٹیگیٹ کیا، یا انہوں نے سپورٹ کیا فزیکلی، مورلی اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی، ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اور یہ کب ہوا ہے؟ یہ کور کمانڈرز کانفرنس، یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو اطلاعات دی جا رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ ہیں، تقریباً 500 کے قریب پاکستانی ہیں، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ رکھ لیا گیا ہے، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا ہے، کال ریکارڈ، سوشل میڈیا، ان کی جو پوسٹ ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ٹریول ہسٹریز ہیں، اور جو ان کی جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ایک کمپریہنسو قسم کی ڈیٹیل اور ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف اب جو ہے وہ باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ مختلف جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو جتنی بھی انٹیلیجنس انفارمیشن ہے اس کی بنیاد کے اوپر متعلقہ حکام یا جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو سارے افراد ہوں گے، ان کو جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آپ کو بتا دیں کہ ان میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے جو حکمران، سیاسی حکمران، اور ساتھ میں جو فوجی حکمران یا فوجی واجب پاکستان ہے، حکمران منہ سے نکل گیا، ویسے اصل تو یہی ہوتا رہا ہے پاکستان میں، اس لیے تو ان سب کے بارے میں غلط اور بالکل بے بنیاد جو پوسٹ ہیں وہ لگاتے رہے ہیں، اور ایک سیاسی جو ان کی ان کا جو ایک نقطۂ نگاہ ہے اس کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ سارے کام کرتے رہے، اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ تو آپ کو نظر بھی آئیں گے جو بالکل فیک پروپیگنڈا موسٹلی زیادہ تر اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے، اور چونکہ ان کو آزادی ہے، ان کو ایک پوری کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ایکسیس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور فیک اور بے بنیاد ویڈیوز جو ہیں اس کو وہ شیئر کر رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ایک ویڈیو ہم نے دیکھی جس میں کہ ایک سڑک ہے، اس پہ روٹ لگا ہوا ہے، پیچھے جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اور آگے جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ سائیکلنگ کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، اور اس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کے لیے کیا گیا، اور اس کے نیچے جو یعنی اس کو بنا کے یہ پیش کیا گیا کہ یہ بختیور بھٹو صاحبہ کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اب اتنی اہم بات ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم بات، ظاہر ہے ہم نے انویسٹیگیٹ بھی اس کو کیا، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، اور پھیلائی جاتی ہیں اس طرح سے کہ ان کو جو ہے وہ ایسے پھیلایا جاتا ہے کہ وہ بالکل یعنی جھوٹ ہوتی ہیں، اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی دیکھتا نہیں کہ یہ غلط ویڈیو ہے، یہ صحیح ویڈیو ہے، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ چل پڑتی ہے۔ مثلا یہ جو ویڈیو تھی یہ ترکمانستان کی ایمبیسی کی طرف سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا اسلام آباد میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ جو تھے اس کے اندر وہ آئے، اور اس میں ایک بچہ بھی جو تھا اس کو جو ہے وہ اس میں کہا گیا کہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا، اور وہ گاڑیاں چلا رہا تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، یہ ترکمانستان کی ایک ریلی تھی جو کہ اس منعقد ہوئی تھی۔ بہرحال اس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا، پھر ہم نے بھی اس کو دیکھا، اور یہی خبر نکلی کہ یہ ایک ریلی تھی جو کہ ارینج کی گئی تھی، اور اس کے اندر
شاید بچہ یا شاید پھر کوئی اسپیشل جو ہے وہ اس کے اندر وہ اس پہ شامل کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کو کنٹرول کرنا بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کنٹرول کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جی یہ لوگ آزادی صحافت کے یہ خلاف ہے، ہم ہی لوگ کہتے ہیں، بالکل درست بات ہے۔ نہ کریں تو یہ فیک پروپیگنڈا اور ایجنڈا جس کی پورے پچھلے 5 سال جو ہے پرورش کی گئی ہے، وہ پھر غلط خبریں جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اینی ویز اب یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کل جو پارٹی بنی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ استحکام پاکستان والی جو اس کو انگریزی میں اگر آپ دیکھیں تو IPP بنتا ہے، استحکام پاکستان پارٹی۔ تو IPP جو ہے وہ لانچ کی گئی، اس میں ظاہر ہے پرانے چہرے زیادہ ہیں جو کہ تحریک انصاف کے چہرے ہیں، لیکن یہ پارٹی جو ہے آج خواجہ آصف صاحب نے بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کے ہو سکتا ہے الیکشن لڑیں، اور ہم ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ یہ لوگ جو کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے وہاں پہ گئے ہیں، یہ بالکل چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف کے نہیں بلکہ اب استحکام پاکستان کا حصہ ہے۔ اور کل ہم نے آپ کو اس کے اوپر بتایا تھا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے سارے جو لوگ ہیں موسٹلی انکلوڈنگ علی زیدی صاحب کا تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن علی زیدی صاحب بھی کل نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے اندر ہماری بڑی پوٹینشل ہے اور ہم اس کو لے کے سامنے آئیں گے اور نکلیں گے۔ کیا پوٹینشل ہے وہ آپ نے دیکھ لی، پچھلے ضمنی جو بلدیاتی انتخابات تھے یا ضمنی انتخابات تھے اس میں بڑی ایک بری شکست ہوئی۔ کشمیر کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک کشمیر میں کیوں کام نہیں آیا، وہاں پہ سردار تنویر الیاس صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی وہاں پہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ موجود تھا، اور اس نے تو کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی ہے، وہ تو عمران خان صاحب کا ووٹ لے کے آ رہا تھا، لیکن اس کو 500 ووٹ ملے یا پتہ نہیں 5000 ووٹ ملے ہیں، کچھ ووٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن اتنے ووٹ نہیں ملے کہ وہ جیت سکے۔ 25,000 جو ہے وہ ضیاء القمر صاحب کو ملے ہیں ووٹ، اور 20,000 مشتاق منہاج صاحب کو جو ہے وہ ووٹ ملے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک آئی اوپننگ الیکشن جو ہے وہ بنتا ہے اگر آپ دیکھیں ان انتخابات کو جو کہ آزاد کشمیر کے اندر ہوئے۔ میں ویسے آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ ابھی جب ہم آزاد کشمیر گئے تھے پچھلے ہی ہفتے، اور بہت زیادہ وہاں پہ ایک بحران مچا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوگا، اور اس طرح کے انتخابات جو ہیں اس میں تحریک انصاف وہاں پہ ہے، اور ہم لوگوں کو واک آؤٹ کر دیا، اور صحافیوں نے اس کے اوپر بھی الزامات لگا دیے کہ یہ صحافیوں کا واک آؤٹ جو تھا وہ اس معاملے کے اوپر تھا کہ لوگ تحریک انصاف کا نعرہ لگا رہے تھے۔ بالکل ایسا کچھ نہیں ہوا، تحریک انصاف کا کوئی نعرہ نہیں لگا تھا وہاں پہ۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا جیو بھٹو کے نعرے لگے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں PMLN کی بھی پریزنس ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں ہمیں جتنے بھی یوتھ کم از کم ملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو تھی وہ کافی زیادہ ایک جسے کہنا چاہیے ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ مل رہی تھی یا نظر آ رہی تھی۔ تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اچھا مقابلہ تھا یہ مشتاق منہاج صاحب کا بھی اور ضیاء القمر صاحب کا بھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور یہی جو ہے اسپرٹ ہے۔ اور پنجاب کے انتخابات کے اندر بھی اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ کوئی بہت ایسے انتخابات نہیں ہیں کہ جو پہلے دن سے، لیکن عمران خان صاحب نے اور ان کے جو صحافی نما کارکن تھے میڈیا کے اندر، انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنا دیا کہ جی پاکستان پہ تحریک انصاف از دا اونلی پارٹی جو کہ بڑی پاپولر ہے، جس کو میں پہلے دن سے کہتی رہی ہوں کہ تحریک انصاف پاپولر ہو سکتی ہے، لیکن اٹس ناٹ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاپولر ہے۔ البتہ باقی جو ہیں وہ ہائبرنیشن میں سیاسی جماعتیں، خاص کر کے PMLN وہ پنجاب میں سو رہی ہے، لیکن جو الیکشن ہوگا تو ساری پارٹیاں آئیں گی، وہ اپنی اپنی جو کارکردگی ہے اس کو بیان کریں گی، اس کو بتائیں گی، اور وہ پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ ایک میکنگ اینڈ بریکنگ، جو کل بھی ہم نے کہا تھا اور پہلے بھی کہا تھا، میکنگ اینڈ بریکنگ جو ہے گورنمنٹ کی اس میں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے ایسا ممکن بھی ہے، ایسے امکانات ہیں کہ PMLN جو ہے وہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ہی گروپ کے ہیں، علیم خان صاحب کو یا کسی کو وزیر اعلیٰ بھی بنا دے۔ یہ بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پارٹی جو ہے یہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے سے آگے آئے گی، پنجاب کے اندر بھی اور باقی جگہوں کے اندر بھی۔ اور پنجاب کے اندر جو ہے اگر آپ کو دیکھیں تو آپ کو شاید جو اگلا سیٹ اپ بن رہا ہے اس کے اندر
اپوزیشن نام کی بھی شاید مشکل سے ہو، جس طرح کی صورتحال ایک ہنگ پارلیمنٹ، ایک ہنگ اسمبلی جو ہے وہ اس کے صورت میں نظر آ سکتی ہے ساری جگہوں پہ، سوائے شاید سندھ میں کلیئرٹی کے ساتھ پوزیشن ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی ایک سنگل پارٹی نہیں ہوگی، بلکہ بہت ساری پارٹیز جو ہیں وہ مل کے آگے بڑھیں گی۔ سو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے امکانات کو دیکھا جا رہا ہے، اور اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر تمام جوڑ توڑ جو ہے یہ شروع ہو جائے گا، اور یہ سیاسی طور پہ یہ جوڑ توڑ جو ہے وہ الیکشن کی جو ایک حیت ہے اس کو بنانے کے قابل ہوگا، اور پاکستان کا جو سیاسی پیش منظر ہے وہ نومبر تک آپ کو کافی واضح، یعنی نومبر میں اگر انتخابات ہیں تو یہ ستمبر اکتوبر میں ہی جو ہے وہ کافی صورتحال سامنے آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس دوران بہت ساری جو عمران خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں وہ بھی سپیڈ اپ ہو جائیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے امکانات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، تو الیکشن کا حلیہ اور جو اس کا ایک پلیٹ فارم ہے یا اس کی ایک جو تصویر ہے وہ قطعی طور پر مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ پاکستان کو معاشی مشکلات بہت ہیں، اور اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آئندہ بھی بات کریں گے، لیکن تاحال یہ جو پنجاب کی پولیٹکس ہے یہ کافی اہم دور میں داخل ہو گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے وجود میں آنے کے بعد، جس میں کہ الیکٹیبلز بھی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ تک تبصرہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔